الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربعها لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق بے شمار ہے لیکن خدا ہے ایک مخلوق بے شمار ہے لیکن خدا ہے ایک حاجت طلب بہت ہے لیکن حاجت روا ہے ایک کیوں مانے بات ہم توحید و سنت کے خلاف کیوں مانے بات ہم توحید و سنت کے خلاف ہمارا قرآن ایک ہے اور ہمارا خدا ہے ایک کل آدم میں ایک لاڈلی جل رہی تھی ابھی جس کے ہاتھوں میں مہندی رچی تھی خطاؤں میں خطا اس دلہن کی بس یہی تھی جہیز کی فہرست میں ابھی کچھ کمی تھی ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ الفت کے ساتھ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ دل کی وارفتگی سے دل کی اتھا گہرائیوں سے رسالت معاب حضور پرنور سید الاولین والآخرین ساقی کوثر شافع محشر حادی السبل ختم الرسل شفیع المذنبین کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت بآواز بلند پیش کریں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم بھائیوں دوستوں اور عزیز نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی کا ہم سب پر لامتناہی نہ ختم ہونے والا کرم فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس مالک کائنات نے عظیم اجتماعی نکاح کے موقع پر خانہ خدا کے اندر جمع فرمایا مزید برآں اللہ تبارک و تعالی نے
ہم سب کو مذہب اسلام سے وابستہ فرمایا ہے۔ عزیزو، اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے اور دستور ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے، ہر چیز بتلائی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے کہ انسان دنیا کے اندر جو بسے ہیں، آباد ہوئے ہیں، یہ لوگ زندگی کیسے گزاریں گے، دنیا کے اندر شب و روز دن رات کیسے یہ لوگ گزاریں گے، جوانی، بچپنا، بڑھاپا، مرد اور عورتیں، ان کا معاشرہ کیسے ہوگا، تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے ساری چیزیں بتلا دی ہے۔ بس دوستو، اس وقت ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہماری زندگی عملی ہوگی، شریعت اور قرآن کریم کے کہنے کے مطابق، بتانے کے مطابق اگر ہم اپنی شادی بیاہ کو کریں گے تو دوستو ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے مدد فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی، دن رات بڑی آسانی کے ساتھ گزریں گے، کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی خدشہ، کسی قسم کی کوئی تکلیف، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے اندر جو قرآن مقدس کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عجیب و غریب قدرت کے ایک شاہکار کو بتلایا ہے۔ ایسے دوستو دیکھا جاوے دنیا کے اندر بے شمار چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جب انسان ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو زبان حال سے، زبان قول سے اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ واقعتاً ان چیزوں کا پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، ایک اللہ کی ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کو عدم سے وجود بخشا، ہر چیز کو عدم سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے لے آئے تاکہ انسان ان چیزوں کو دیکھے، غور کرے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفکروا فی خلق اللہ لا تتفکروا فی اللہ، تم غور کرو تو اللہ کی مخلوق میں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کو دیکھو تو ضرور تمہیں اللہ کے ایک ہونے کو سمجھ میں آئے گا اور اللہ کے ایک ہونے کی تم لوگ گواہی دے۔ زمین میں جب کوئی دانہ ڈالا جاتا ہے اور اس میں سے پودا برآمد ہوتا ہے، پودا نکلتا ہے اور اس میں باریک سی کوپل سی نکلتی ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہاں اس کوپل اور اس پودے کے اندر طرح طرح کی پتیاں لگنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو زمین کے اندر جب کوئی درخت نکلتا ہے، زمین کے اندر جب دانہ ڈالا جاتا ہے اور دانے سے کوئی پودا نکلتا ہے تو زبان حال سے وہ بھی اس بات کا بابا کے توحل اعلان کرتا ہے، اے انسانوں، تم کو بھی پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، تم کو بھی وجود دینے والی ذات صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو جو پیدا کیا ہے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تم رب تعالیٰ کی باتوں کو مانو گے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق زندگی گزارو گے۔ ارشاد خداوند عالم ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جس بات کا حکم دے اس کو صرف کرنا شروع کر دو، اور رسول تمہیں جس بات سے روکے اس سے رکنا شروع کر دو۔ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اور اپنی زندگی میں کر کے بتلائی ہے، وہ ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح موجود ہے۔ دوستو، بس اس وقت
نفس پر ذرا ایک قدم رکھ کر کے ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اور لوگوں کو اگلے لوگوں کو کامیاب کیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامیابی سے سرخرو کرے گا۔ ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم عملی زندگی گزاریں گے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ بس دستور قرآن کے مطابق اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہزاروں حدیثوں میں ساری باتیں بتلائی ہیں۔ چنانچہ اس آیت مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عجیب قدرت کو اس طرح بیان کیا ہے اور اس طرح اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ہم نے تم میں سے تمہاری عورتوں کو بنایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، تمہاری ذات سے ہم نے تمہاری بیویوں کو بنایا۔ سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے آدم ذات کون؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو بھی پیدا فرمایا۔ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے امر کن سے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا۔ ظاہر بات ہے کہ جنت کے اندر تو ہر طرح کی نعمتیں تھیں، جنت کے اندر کسی چیز کی بھی کمی نہیں تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے رہنے کے لیے سونے چاندی سے بنے ہوئے محلات بنا دیے۔ وہاں سونے چاندی کے بنے ہوئے محلات بھی تھے۔ اسی طریقے سے ٹھنڈے ٹھنڈے مشروبات، ٹھنڈی ٹھنڈی پینے کی چیزیں، شراب، شربت، پانی، شہد، تمام چیزوں کی نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر پیدا کر دی تھی، اور کھانے کے لیے تمام غذائیں اور تمام پھل فروٹ اور میوے، وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پیدا کر دی تھی، ہر طرح کی نعمتیں۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت کے اندر جنتی صرف اور دل سے ایک خواہش کرے گا، نیت کرے گا، فوراً وہ چیزیں سامنے حاضر ہو جائے گی، اور جنت کے اندر ہر جنتی بڑی آرام کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ خیر، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی جنت کے اندر گزر رہی ہے۔ جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام ہر طرح کی چیزوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام کو ایسا لگتا تھا کہ میں اکیلا ہوں۔ یعنی جنت اس سے معلوم ہوا، تفسیر میں لکھا ہے کہ جنت جیسی عظیم نعمت بھی بغیر بیوی کے یہ ادھوری معلوم ہوتی ہے، بغیر بیوی کے یہ ادھوری معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے دوستو، کوئی بھی بوڑھا، کوئی بھی مرد، کوئی بھی جوان بغیر عورت کے نہ رہے۔ جب نبی بغیر بیوی کے نہیں رہ سکتے تو ہم تو ایک انسان ہے، ہم تو فطروں کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سارا منظر ہمارے سامنے ہے۔ دوستو، ایسے فطروں والے ماحول میں گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہو رہا ہے، اور اگر ہماری بیواؤں کی ہم نے فکر نہیں کی، ان مردوں کی ہم نے فکر نہیں کی، تو دوستو ہمارے لیے اور ہمارا معاشرہ دن بدن گندا ہوتا چلا جائے گا، برباد ہوتا چلا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیے، وہ ہر وقت جہاد میں شریک حال رہتے تھے۔ جب بھی کوئی موقع آ جاتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر سرے تسلیم خط کر لیتے تھے، منظور ہے ہم جہاد میں جائیں گے۔ لیکن جب جہاد میں جاتے، کچھ صحابہ واپس آتے اور کچھ صحابہ اپنا جام شہادت نوش کر لیتے، شہید ہو جاتے۔ تو گھروں میں بیویاں ہوتی، وہ کیا ایسی ہی رہتی تھی؟ نہیں، بلکہ اور بیوہ عورتوں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے کہ بھئی ابھی شادی ہوئی، 1 سال ہوا
اور مرد کا انتقال ہو گیا، وہ عورت، وہ جوان بیٹی گھر میں ہے، لوگ اس کی شادی نہیں کرواتے، اس کو عیب سمجھتے ہیں، نہیں بلکہ فوراً اس کی شادی کا انتظام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہی حال تھا کہ صحابہ جب شہید ہو جاتے تو گھروں میں جو بیوائیں ہوتی تو ان بیواؤں کا انتظام کیا جاتا، اور جو ادھیڑ عمر کے ہوتے، جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس دولت ہے، جو ہٹے کٹے مضبوط ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، عورت کا انتقال ہو گیا، مرد کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے مناسب جوڑے کے ساتھ نکاح کر لے۔ مثال ہمارے سامنے ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر ہے اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 40 سال کی عمر ہے، اور اس وقت نکاح کوئی جوڑ کھاتا ہے، نکاح ہو رہا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں کوئی اسی طرح شادی کر لیتا ہے تو اس کو مایوس سمجھا جاتا ہے اور فخرے کسے جاتے ہیں۔ نوجوان لڑکے، نوجوان بیٹے اپنے باپ کی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیوں؟ اس لیے کہ وراثت میں یہ بھی حقدار بن جائیں گے، وہ بھی حقدار بن جائیں گے۔ دوستو، ہم اپنے معاشرے میں فکر کریں اس بات کی۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ جو بیوہ عورتیں ہیں ان کی شادی کا انتظام ہونا چاہیے، جو مرد ہے جو بغیر عورت کے ان کی شادی کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اے بڑھو، اگر تمہارے گھر میں بڑھیا ہے تو وہ بڑھاپے کی لاٹھی ہے، بڑھاپے کی لاٹھی ہے، ان کی تم قدر کرنا، بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے آپ ان سے پوچھیں، وہ اپنا حال دل بیان کریں گے۔ اس لیے دوستو، ہمارے معاشرے میں اگر ہمارے معاشرے کو پاکیزہ کرنا ہے، ہمارے معاشرے کو اللہ کی رحمتوں سے مستفید کرنا ہے، تو دوستو ہم جس طریقے سے نوجوان طبقہ نکاح کر رہا ہے، شادی کر رہا ہے، اس طرح ان کی بھی فکر کی جائے اور ان کا بھی انتظام کیا جائے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اپنے امر کن سے حضرت آدم علیہ السلام ہی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، تب جا کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو اطمینان ہوا۔ جنت کی پاکیزہ مٹی پر حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح ہو رہا ہے۔ پہلا مرد، پہلا انسان کا پہلا نکاح حضرت آدم کا حضرت حوا سے ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نکاح کے موقع پر، اس شادی کے موقع پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کیا، وَمَا مَهْرُهَا، اے اللہ میری شادی کا کیا مہر ہوگا؟ میرا نکاح ہو رہا ہے تو میرے نکاح کی مہر کیا ہوگی؟ مجھے کتنی مہر چکانی پڑے گی؟ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کہہ رہا ہے۔ اور چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتنا خوبصورت جواب آیا۔ کیا جواب آیا؟ ارشاد فرمایا، انتو صلی علی حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرات وفی روایت 10 مرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے آدم تمہارا جنت کے اندر نکاح ہو رہا ہے، تمہاری جنت کے اندر شادی ہو رہی ہے، اور یہ پہلا نکاح ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس نکاح کے موقع پر اے آدم تم کو ہمارے آخری پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ ہی کی اولاد میں سے ہیں، جو آپ ہی کی نسل میں سے ہیں، جو اخیر میں آئیں گے، ان پر تم 3 مرتبہ درود پڑھ لو گے، اور ایک روایت میں 10 مرتبہ تم درود پڑھ لو گے، تو تمہارا جنت کے اندر یہ مہر ہو گیا، تمہارا نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا دوستو، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بلند و بالا شان ہے، کتنی عظیم ذات ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے، اور نکاح میں مہر کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ
लो गे, दुरूद शरीफ पढ़ लोगे, तो गोया तुम्हारा जन्नत के अंदर एक महर हो गया, तुमने जन्नत के अंदर महर को चुका दिया। इससे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मालूम होती है। क्यों दोस्तों? इसलिए कि दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने जो बनाया है, दुनिया को अल्लाह ताला ने जो वजूद बख्शा है, किसकी बरकत से बख्शा है? हमारे आका और सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। और आपके सदक़े में दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया है। और निकाह ये दुनिया को बाकी रखने का जरिया है। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुल 11 शादियां की और अपनी 4 बेटियों ने निकाह किए। और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के भी निकाह किए और सहाबा की बच्चियों की भी निकाह किए। कैसे निकाह किए हैं? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस में फरमाते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अअज़मन निकाहि बरकह ऐसरुहु मऊना। सबसे ज्यादा बरकत वाला वो निकाह है, सबसे ज्यादा बरकत वाली वो शादी है कि जिसमें खर्च बहुत कम हो, निकाह एकदम सादगी से हो, निकाह में किसी किस्म की कोई फुजुल खर्ची न हो। चुनांचे रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नमूना पेश कर दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे पैगंबर में हर किस्म का नमूना मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला ने और आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तिश्ना नहीं छोड़ा, हमें अकेला नहीं छोड़ा, सारी बातें बतला दी। खालिस दोस्तों बतलाई नहीं, बल्कि करके भी दिखाया। अमली तौर पर सारी चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में बतला दी। अब हर एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेमतों से नवाजा है। अब ऐसे मौके पर हम सब के लिए जरूरी है कि बस उसी तरीके पर हम अपने बच्चों की शादी करें और हर एक मालदार। अब दोस्तों एक बात को याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को मालदार बनाया है, किसी को रुपये और पैसे दिए हैं, किसी को दौलत दी है, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि हम अपनी शादियों में खूब खर्चे करें, बड़े बड़े खर्चे करें, फुजूल खर्ची करें। इन्नल मुबद्दिरीन कानू इखवान शयातीन, फुजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई बहन है, शैतान के दोस्त है। जब फुजूल खर्ची करेगा उसके निकाह में बरकतें नहीं होगी। चुनांचे जब साथी के साथ निकाह होता है और बगैर फुजूल खर्ची के निकाह होता है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे निकाह के अंदर अपनी खैर व बरकत डाल देते हैं। और ऐसे निकाह को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर कर देते हैं। और फिर इससे नस्ल इंसानी जो चलती है वो बड़ी पाकबाज होती है, इस्लाम का सरचश्मा होती है, इस्लाम को फॉलो करने वाली होती है, इस्लाम के अंदर स्टडी करने वाली होती है, इस्लाम में मजीद आगे बढ़ने वाली होती है। इस्लाम का दर्द इन बच्चों के सिरों में मौजूद होता है। मुआशरे में सारी चीजें हमारे सामने है। जिसने साथी के साथ निकाह किया है और जिसने बगैर फुजूल खर्ची के निकाह किया है, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी नस्लों में दाइयों को पैदा फरमाया है, उनकी नस्लों में बाअमल उलमा को पैदा फरमाया है, बाअमल हुफ्फाज को पैदा फरमाया है। चुनांचे आज मालदारों के यहाँ यही हो रहा है, बड़े बड़े खर्चे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी आलिशान दावतें सजाई जाती है, बड़ा आलिशान डेकोरेशन किया जाता है और अपनी वाहवा के लिए और अपनी कैटेगरी को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कुछ किया जाता है। दोस्तों ऐसे मौके पर हम अपने खर्च को जरा कंट्रोल न करें और अपनी शादियों में सादगी लाए और पैसा बचाए। और पैसा बचा करके जो गरीब की बच्चियां है, जो यतीम बाप है, यतीम की बच्चियां है, और इसी तरीके से वो मजदूर तबका, वो मजदूरी करने वाला तबका बड़ी कर्ब के साथ जिंदगी गुजार रहा है, बड़ी मुश्किल से अपने घर का गुजरान चला रहा है, ऐसी बेटियां हमारे माशरे में मौजूद है। चुनांचे हम इनकी
شادیوں میں ہاتھ بٹائیں گے اور ہم بھی ان کی شادیاں کروا دیں گے، ان کے دل راضی ہو جائیں گے، ان کی دل سے دعائیں نکلے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ مالداروں کے یہاں اس قسم کے خرچے ہوتے ہیں تو غریب بیٹی گھر میں آنسو بہا رہی ہوتی ہے اور زبان حال سے یہ کہہ رہی ہوتی ہے میرا باپ غریب ہے، میرے باپ کے پاس بھی اگر پیسے ہوتے تو میرا باپ میری شادی کرواتا، میرا باپ میری شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اے مالداروں یاد رکھو، اگر تم نے ان کی آہ دی اور ان کے دلوں سے ہر نکلی، شاعر کہتا ہے شکستہ دل سے جو آہ نکلے فرش کا عرش کانپ اٹھے گا، شکستہ دل سے جو آہ نکلے فرش کا عرش کانپ اٹھے گا، جب قفس جو کہ وار نہ ہوگا تو ایک دن ٹوٹ کر رہے گا۔ دوستو ایسے گھروں میں پھر خوشیاں نہیں آتی۔ اگر خوشیاں لانی ہے تو ہم ان بچوں کا خیال کریں گے، ان یتیم بچوں کا دھیان رکھیں گے اور ان غریب بچوں کو انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی طرح ان کی اور بچوں کی طرح شادیاں کروائیں گے، ان کے دل راضی ہو جائیں گے، ان کے دل خوش ہو جائیں گے۔ آج غریب طبقہ بیچارہ جن کے پاس شادی کے لیے پیسہ نہیں ہوتا تو 10-10 ہزار اور 15-15 ہزار کے لیے اپنا ایمان گروی پہ رکھتا ہے، اس کا ایمان داؤ پر لگ جاتا ہے۔ دوستو ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم اپنے معاشرے کی فکر نہیں کریں گے تو کیا اڑوس پڑوس گاؤں والا فکر کرے گا؟ ہم اپنے معاشرے کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے اپنے نوازا ہے تو اس قسم کی بھی فکر کی جائے اور ان کی شادیوں میں ہاتھ بٹایا جائے۔ اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ شادی کے بعد، نکاح کے بعد آپ کی جو منکوحہ ہے، آپ کی جو بیویاں ہے جن سے آپ کا نکاح ہوا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنا، انہیں تکلیف اور ٹھیس مت دینا، انہیں کسی قسم کا طعنہ مت دینا، انہیں برا بھلا مت کہنا۔ اس بیچاری عورت نے ایک قبول کے لفظ میں ساری اپنی جان کو آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ ابھی جو لوگ گواہ ہیں اور وکیل صاحب کی اجازت کی ہوگی، بچی کو کہا گیا ہوگا کہ بھئی ہم آپ کا فلانے دلہے کے ساتھ نکاح کرنے جا رہے ہیں، قبول ہے۔ اس بچی نے اپنی معصوم اور لڑکھڑاتی زبان سے کہا ہوگا ہاں مجھے تسلیم خم ہے، مجھے قبول ہے۔ اب اس قبول کے اندر آپ اندازہ لگائیے کہ اس بچی نے ماں باپ کے گھر میں 18-20 سال گزارے ہوتے ہیں اور اس بچی نے اپنے ماں باپ کی ممتا کو چکھا ہوا ہوتا ہے، بھائی بہنوں کے پیار کو دیکھا ہوا ہوتا ہے اور سہیلیوں سے اس کا دل لگ چکا ہوتا ہے، محلے کی ہر چیز سے واقفیت ہو جاتی ہے۔ اب یہ قبول کے لفظ سے وہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، دوسرے گھر کو بسانے کی اب کوشش کر رہی ہے، دوسرا گھر اس طرف آباد ہو رہا ہے۔ اب اس نے ساری چیزیں قربان کر دی اور قربانی دے کر کے کسی اور کے گھر میں جاتی ہے، تو تم بھی اس کی قربانی کا خیال کرنا، تم بھی اس کی قربانی کا لحاظ کرنا، ان کو طعنہ مت دینا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، آج ہم اچھا کس کو سمجھتے ہیں، آج ہم بہتر کس کو سمجھتے ہیں، سب کے الگ الگ سمجھنے کی انداز ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جو پیسے والا ہے وہ اچھا آدمی ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس سے گاڑیاں ہے وہ اچھا آدمی ہے، کوئی کہتا ہے کہ معاشرے میں اس کی تو واہ واہ ہے وہ اچھا آدمی ہے۔ نہیں، اچھا آدمی یہ نہیں ہے۔ اچھا آدمی کون ہے؟ کس نے کہا؟ کس کی زبان سے یہ بات نکلی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ انا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لنسائی۔ سنو، دل کے کانوں سے سنو، خبردار میری بات کو توجہ سے سنو۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اچھا آدمی وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے، اچھا مومن وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور اپنی فیملی کا اچھا فرد بن کر کے رہے، وہ اچھا آدمی ہے۔
اس سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے. بات تو میٹھے میٹھے بولتا ہے, بات تو اچھے انداز سے رہتا ہے, اور گھر میں آتا ہے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے شیر آ گیا ہو. بچے بھی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, گھر والی بھی بیچاری دبک کر کے رہ جاتی ہے. نہیں دوستو, ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے, اچھا برتاؤ کریں گے. خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, انا خیرکم لنسائی, کہ میں اپنی فیملی کے لیے سب سے بہتر ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہتر تھے, کتنا آپ نے ہماری ازواج مطہرات کا, اپنی بیویوں کا احترام کیا, کتنا ادب کیا. جب کچن میں آ جاتے, دیکھا کہ یہ میری گھر والیاں, یہ میری بیویاں کام کر رہی ہے, تو اپنا ہاتھ بٹاتے, ہیلپ کرتے, ان کی مدد کرتے, تعاون کرتے. کبھی گھر میں جھاڑو بھی لگا دیتے, کبھی بستر کو سمیٹنا ہوتا سمیٹ دیتے. گھر کا ہر کام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور آج ہمارا معاشرہ چوراہوں پر بیٹھ کر کے, گودوں پر بیٹھ کر کے گھر سے بالکل بے فکر ہو رہا ہے. نہیں دوستو, ہم اپنی گھر والیوں کا بھی ساتھ دیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تھی, کائنات کے سردار, اس کے باوجود بھی گھر میں ایک نوکر کی طرح کام کر رہے ہیں. ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ, ہم انشاءاللہ گھر کا کام کریں گے, اور اپنے ماں باپ کا بھی ساتھ دیں گے, اور اپنی گھر والیوں کا بھی ساتھ دیں گے. انشاءاللہ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے, اللہ بھی راضی ہو جائیں گے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں گے. چنانچہ نبیوں نے اپنی بیویوں کا کتنا خیال کیا, کتنا احترام کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں. کتنے بڑے پیغمبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پورے قرآن پاک میں 28 سپاروں میں کیا ہے. 28 سپاروں میں ان کا تذکرہ وقتاً فوقتاً چلتا رہتا ہے. اتنے عظیم پیغمبر ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, اے میری گھر والی, تو یہاں ٹھہر, تجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے, تجھے سردی لگ رہی ہے, میں نے آگ دیکھی ہے, آگ کا کوئی شعلہ لے کر کے آتا ہوں, درد دل میں مبتلا ہے, تم یہی ٹھہرو, میں ابھی سے آگ لے کر کے آتا ہوں. چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کی ٹھنڈی کو دور کرنے کے لیے, سردی کو دور کرنے کے لیے آگ لا رہے ہیں, اور آگ ان کے حوالے کی, تاپو, سیکو, تاکہ تمہاری ٹھنڈی دور ہو جائے. علماء کرام کا مجمع ہے, ماشاءاللہ قرآن کریم کی تفسیر کے سمجھنے والے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر کو ایسے سنتے ہیں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. کھلی میں بھی تفسیر کا موقع ملتا ہے, نندازن کی مسجد میں بھی تفسیر کا موقع ملتا ہے, لیکن بارشنا جیسا مجمع الحمدللہ کسی جگہ نہیں ملا. الحمدللہ بڑے غور کے ساتھ قرآن کریم کے عاشق ہے, دیوانے معلوم ہوتے ہیں. چنانچہ یہی قرآن کی محبت ایک وقت آئے گا, ہمارے گھر گھر کے اندر باعمل علماء انشاءاللہ پیدا ہوں گے, باعمل حفاظ کرام پیدا ہوں گے, قرآن کریم کو سمجھنے والے پیدا ہوں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے لیے آگ لا رہے ہیں. تو علماء کرام سمجھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے اندر جمع کے صیغے استعمال کیے, بہو وچن جس کو کہتے ہیں, وہ جمع کے صیغے استعمال کیے. حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور ساتھ میں ان کی بیوی, بس دو ہی ہے, تیسرا کوئی نہیں ہے. لیکن تب بھی کیا کہتے ہیں کہ تم یہاں ٹھہرو, میں تمہارے پاس آگ کو لے کر کے آتا ہوں تاکہ تم سے. چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ بھی اپنی بیویوں کو تو تا سے بات نہیں کرتے تھے, آپ کہتے تھے, تم کہتے تھے, تو تا سے. آج تو چھوڑ دیتی تو نہیں دیتی, نہیں آپ کہاں گئے تھے, کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ مان ہم اپنی بیویوں کو دیں گے. دوستو یاد رکھیں, یہ مان جب ہم اپنی بیویوں کو دیں گے, بچے بھی کہیں گے واقعتاً ہمارے باپ, ہمارے ابا, ہماری ماں کا احترام کرتے ہیں, تو بچے بھی دوستو ہماری کیا کریں گے, احترام کریں گے. اگر بچوں کو عادی بنانا ہے تو سب سے پہلے ہم عمل کریں گے, جس کو گجراتی میں کہا جاتا ہے وڈ جیوا ٹیٹا, باپ جیوا
بیٹا جیسے ہم ہوں گے ویسے ہماری اولادیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں باادب بن جائے تو سب سے پہلے ہم کو پابند ہونا ضروری ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پابند ہو جائے تو ایک آدمی اپنی ذات سے اپنے اعتبار سے کھڑا ہو جائے, اصلاح کی فکر کرنے کی کوشش کرے, خود بخود انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا. چنانچہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا کتنا احترام کیا, کتنا ادب کیا, کتنا خیال کیا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے, ارشاد نبوی ہے اب غزل حلال الی اللہ الطلاق, کہ جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو وہ طلاق. طلاق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد زمین کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو ساتوں آسمان پر اللہ کا جوش ہلنے لگتا ہے. اللہ غصے میں آ جاتے ہیں, کیا کر رہا ہے میرا بندہ, اپنی ایک بندی کو اس طریقے سے اپنے گھر سے آزاد کر رہا ہے, چھوڑ رہا ہے. نفسانی شہوانی شیطانی خواہشات کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بڑی دراڑ ہو چکی ہے, بڑا فاصلہ ہو چکا ہے. دوستو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو پاکیزہ کریں تو ان باتوں کا خیال کرنا ہوگا. ایک بات تو یہ کہ ہم انشاءاللہ اپنی شادیوں میں فضول خرچی نہیں کریں گے, اپنی شادیوں کو سادگی میں لائیں گے اور بڑی سمپل سی شادی کریں گے. اور دوسری بات, ہم اپنی بیویوں کا احترام کریں گے, ان کا ادب کریں گے, ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے, اور جب بھی فون میں بات ہو, گھروں میں بات ہو, احترام سے پیش آئیں گے. انشاءاللہ وہ عورت بھی ہمارا کیا کرے گی بھائی, احترام کرے گی, ادب کرے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم طلاق سے گریز کریں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ ہماری جو بیوہ عورتیں ہیں, جوان عورتیں جو بیوہ بن چکی ہیں, وہ گھروں میں ہے. ماں باپ تو آج ہے کل نہیں ہوں گے, بھائی بہن تو آج ہے کل نہیں ہوں گے, اس کو تو اپنا گھر سنبھالنا ہے. اگر اولاد ہے تو اولاد کی فکر تو اس کو کرنی ہے, کون کرے گا. چنانچہ ہم اپنے معاشرے کے اندر اس دعوت کو چلائیں گے اور دیکھیں گے, حساب لگائیں گے, گھر گھر جائیں گے, اور پھر والیوں کو, ذمہ داروں کو مل کر کے انشاءاللہ نکاح اور شادی پر تیار کریں گے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بدکاریاں ختم ہو جائے گی, گناہ ختم ہو جائیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم سب رحمت کا مستحق بن جائیں گے. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے, ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے. ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو مکمل کرو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شوہر, ہسبینڈ اپنی بیوی کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور وہ بیوی اپنے شوہر کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتی ہے, اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دونوں کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس لیے کبھی منہ میلا کر کے گھر پہ نہ جائے, باہر کا ٹینشن باہر, گھر میں کسی قسم ٹینشن کی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی پرسکون اور اطمینان بن جائے گی. اس قسم کا عمل کرے, کوئی عمر کی کوئی قید نہیں. جب بھی گھر میں جائے ہنستے چہرے ہوئے جائے, مسکراتے ہوئے جائے, اور بیوی کو بھی کہے کہ تم بھی مسکرا, بیوی کو معلوم نہیں ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مسکراتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. اس لیے دوستو ان چند باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ان دلہوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں خوب اللہ تعالیٰ خوشیاں بھرے, ان کے گھروں کو آباد کرے, اور مفسر قرآن پیدا ہونے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے, محدث عظیم پیدا ہونے کا وجود بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے خوشیاں میسر فرمائے اور تمام مصیبتوں سے, بیماریوں سے, پریشانی سے دور رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.